اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماکثین فیہ ابدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کی ایک مختصر سی آیت جو کہ 4 الفاظ پر مشتمل ہے، آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں ظاہر بات ہے 4 الفاظ ہیں، کوئی وقف کی علامت نہیں ہے، کوئی حرف عطف نہیں ہے، لہٰذا ان 4 الفاظ کو ہی پہلے ہم سمجھیں گے، پھر ان کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ کیا بننا ہے۔ پہلا لفظ ہے جی ماں کی سینہ۔ ماں کی سینہ اینا کی آواز ہے، اور اینا کی آواز آپ کو پتہ ہے یا تو فعل مضارع میں آتی ہے یا پھر اسم کی یہ ساؤنڈ ہے۔ فعل مضارع میں جب اینا کی آواز آتی ہے تو وہ صیغہ ہوتا ہے واحد مؤنث حاضر کا، لیکن پہچانا کیسے جاتا ہے؟ وہ پہچانا جاتا ہے اس کے شروع میں علامت مضارع تا ہوتی ہے، تو یہاں ایسا کوئی سین نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل مضارع تو ہے ہی نہیں، تو رہ گیا یہ جی اسم۔ تو یہ اسم ہے، اور اینا کی آواز جو ہے اس میں جمع سالم مذکر کی منصوب یا مجرور آواز ہوتی ہے۔ تو یہ ماں کی سینہ اسم ہے، جمع سالم مذکر ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ ترکیب کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ کنفرم کر دیں گے اس کو، اور اس کا واحد جو ہے وہ ماکث ہے۔ ماکث جو ہے میم، کاف اور حروف مادہ سے ایز اے فعل یوز ہوتا ہے، باب نون سے مکثا یمکثو مکثن، جس کے معنی کسی جگہ رکنا یا ٹھہرنا کے ہیں، اور پھر اسم الفاعل کا صیغہ بنتا ہے فاعل کے وزن پر ماکث، جس کے معنی ہے ٹھہرنے والا۔ خان صاحب نے یہی ڈیٹیل دی ہے اور آیت کا ریفرنس بھی یہی دیا ہے۔ تو ماکثین جمع ہے، سالم ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور منصوب یا مجرور ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے فی، جو کہ حرف جر ہے۔ حرف جر کے بعد جب ضمیر آتی ہے تو وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، لہٰذا واحد مذکر غائب کی ضمیر آپ کو مجرور متصل نظر آ رہی ہے۔ یہ ہو تھی اصل میں، لیکن اس سے پہلے چونکہ یا ساکن ہے تو اس ہو کو ہی کے طور پہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اور آخری لفظ اس آیت کا ہے ابداً۔ تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے، اور ابداً کے معنی ہمیشہ کے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ لفظ جو ہے بتا رہا ہے کہ اس میں وقت کا مفہوم ہے، لہٰذا یہ ظرف ہے۔ لیں جی، اب ہم ان تمام الفاظ کو جوڑ کر کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فعل اس آیت میں کوئی ہے نہیں، کوئی مرفوع اسم بھی نظر نہیں آ رہا کہ ہم اسے جملہ اسمیہ بنا لیں، لہٰذا اس سب کو جوڑ کر کسی نہ کسی کے متعلق ہی ہم کریں گے۔ ماکثین یہاں پر مجرور ہے یا منصوب ہے؟ تو دیکھیں جی، مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے کہ اسم مضاف الیہ ہو، تو یہ کوئی مضاف الیہ ہے نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے مضاف آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ دوسرے اسم کے مجرور ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے حرف جر ہو، تو اس سے پہلے حرف جر ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا رزلٹ نکلا کہ یہ مجرور تو ہے ہی نہیں، تو یہ منصوب ہے۔ اب منصوب ہے تو منصوب میں آپ کو پتہ ہے لمبی فہرست ہے۔ موٹے موٹے منصوب دیکھیں تو یہ مفعول نہیں ہے، یہ کیونکہ فعل پیچھے ذکر نہیں ہے، اور پھر ان میں آئیں گے ہم کہ یہ حال ہے یا یہ تمییز ہے یا یہ مستثنیٰ ہے، ٹھیک۔ تو ان میں اگر دیکھا جائے تو مستثنیٰ ہے نہیں، کیونکہ حرف استثناء آپ کو نظر نہیں آ رہا، تمییز کوئی نہیں ہے، اور تمییز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نارمل جو ہے وہ واحد اسم ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو ماکثین یہ پھر حال بنے گا جی۔ اب یہ حال کس کا بنے گا؟ تو پچھلی آیت میں ہم نے جو پڑھا تھا نا، ان لہم اجرن حسنا، اس میں جو لہم ہے نا، اس میں ہم کی ضمیر سے یہ حال ہے، تو ذوالحال ہم ہو جائے گا اور ماکثین حال ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ذوالحال اور حال میں مطابقت ضروری ہوتی ہے جنس اور عدد کے اعتبار سے، تو ہم چونکہ مذکر ہے، ماکثین بھی مذکر ہے، ہم چونکہ جمع ہے، لہٰذا ماکثین بھی جمع ہے۔ آگے ہے جی فیہ۔ فیہ جار مجرور ہے، اور یہ متعلق ہے ماکثین کے، اس لیے کہ جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں اس میں ایک اسم الفاعل بھی ہوتا ہے۔ اب آخری لفظ جو ہے ابداً۔ ابداً جو ہے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اس کے معنی ہمیشہ کے ہیں، اور ہمیشہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں وقت کا مفہوم ہے، لہٰذا یہ ظرف ہو جائے گا،
اور ظرف آپ جانتے ہیں یہ بھی متعلق ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی متعلق ہو جائے گا ما کی سینہ کے، اور یوں یہ 4 الفاظ جو ہیں ہمارے جڑ جائیں گے آپس میں، اور پھر اس کو ریلیٹ ہم کر دیں گے ہم کی ضمیر سے۔ ورکنگ چیک کر لیں، آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں ما کی سینہ فی ہی ابدا میں ما کی سینہ حال ہے من الہائی فی لہم، فی ہی جار و مجرور متعلقانی بھی ما کی سینہ، اور ابداً ظرف متعلق بھی ما کی سینہ ایضاً۔ تو یہ ورکنگ تھی۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ بھی ذرا میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ما کی سینہ حال ہے منصوبہ من الضمیر فی لہم والعامل فیہا الاستقرار، چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ فی حرف جر ہے، الہا ضمیر فی محل جر متعلق بھی ما کی سینہ ہے، اور ابداً ظرف زما ہے منصوب متعلق بھی ما کی سینہ ہے۔ تو محمود صافی صاحب نے بھی بالکل ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ گرامر والے اسم الفاعل کی جب ترکیب کرتے ہیں نا تو وہ ذرا لمبی چوڑی ترکیب کرتے ہیں، یعنی ما کی سینہ اسم الفاعل میں وہ فاعل کی ضمیر بھی نکالتے ہیں، اور پھر صیغہ صفت اسم الفاعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر منصوب حال قرار دیتے ہیں لہم میں ہم کی ضمیر سے۔ تو یہ لمبی چوڑی ترکیب کرتے ہیں، تو ہم ذرا مختصر اور آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب رہ گیا جی اس حصے کا ترجمہ، تو ترجمہ اس حصے کا ما کی سینہ فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ایک مختصر سی آیت تھی ہماری سورۃ الکہف کی آیت نمبر 3، جس کو ہم نے آج کے لیکچر میں گرامیٹیکلی انالائز کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔